قرآن حکیم اور تئی مکانی۔ قرآن مجید میں تئی مکانی کی ایک بڑی بہترین مثال موجود ہے، جس میں تئی زمانی کا ایک پہلو بھی شامل ہے۔ وقت کی ایک قلیل ساعت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک صحابی فقط آپ کے فیض صحبت اور علم کتاب کے بلبوتے پر کم و بیش 900 میل کی مسافت طے کر کے وہاں سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا لاتا ہے۔ مجلس جاری رہتی ہے اور وہ دوران مجلس پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں یہ کام مکمل کر دیتا ہے۔ سینکڑوں میل فاصلے پر پڑی ہوئی منو وزنی چیز کو ایک قلیل سے لمحے میں لا حاضر کرنا زمان و مکان دونوں کو لپیٹ دینے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ سوال کیا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے وطن سے 900 میل دور پڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو مطیع ہو کر ان کے دربار میں حاضری کے لیے اپنے پائے تخت سے چل پڑی ہے، اس کا تخت اس کی آمد سے پیشتر سرے دربار پیش کر دیا جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اسے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو قاعدہ تئی مکانی کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک انسان صحابی آصف بن برخیا، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یوں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک برگزیدہ صحابی آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں تخت بلقیس 900 میل کی دوری سے لا کر حاضر کر دیا۔ یہ تئی مکانی کی ایک بہترین قرآنی مثال ہے جس میں فاصلے سمٹ گئے، اور دوسری طرف یہ تئی زمانی کی بھی ایک نہایت جاندار مثال ہے کہ پلک کا جھپکنا یقیناً وقت کا ایک قلیل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اس قلیل ترین ساعت میں اتنی مسافت طے کرنا اور اتنا وزن اٹھا کر واپس پہنچنا تئی زمانی و تئی مکانی دونوں کا جامع ہے۔ یہاں ایک توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ تئی زمانی و تئی مکانی پر مشتمل اس محیر العقول واقعے کا صدور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک مقرب امتی سے ہو سکتا ہے، تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مصطفی کے نفوس قدسیہ کے کمالات کی حد کیا ہوگی۔ مرد مومن کے اشارہ ابرو سے ہزاروں میل کی مسافت اس کے ایک قدم میں سمٹ آتی ہے، اور اس کے ایک قدم اٹھانے سے پہلے شرق و غرب کے مقامات زیر پا آ جاتے ہیں۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ میری پچھلی ویڈیوز میں بیان کیے گئے قصص قرآنی میں جہاں اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کی مثالوں میں حالت سکون میں تئی زمانے کی ایک صورت سامنے آئی، وہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیا کی مثال میں تئی مکانی کے ساتھ ساتھ حرکت کی حالت میں تئی زمانی کی ایک صورت بھی پائی گئی۔ جدید سائنسی تحقیقات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مسلمات و نظریات کی روح سے حالت سکون میں وقت کا انتہائی تیزی سے گزر جانا محال ہے۔
البتہ روشنی کے قریب قریب رفتار حاصل کر لینے والے مادی جسم کے لیے ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ جہاں پہلی دو مثالوں کی سائنسی توجیہ موجودہ نظریات کی روح سے ناممکن قرار پاتی ہے، وہاں تیسری مثال جس میں طئی زمانی و مکانی کسی قدر اکٹھی ہو گئی ہیں، وہاں بھی سائنسی نظریات کاملاً تفہیم دینے سے قاصر ہیں، اور آصف بن برقیہ کا کرۂ ارضی پر رہتے ہوئے روشنی کی رفتار سے سفر کرنا اور 900 میل سے زیادہ فاصلہ طے کرتے ہوئے منو وزنی تخت اٹھا لانا عقلاً محال نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قوانین طبیعیات کی روح سے زمین کے کرۂ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر میں اتنی محیر العقول رفتار سے کیا جانے والا سفر یقیناً اس مادی جسم یعنی آصف بن برقیہ کو اسی طرح جلا کر بھسم کر دیتا جیسے خلا سے زمینی حدود میں داخل ہونے والے سیارچے ایسٹیرائڈز اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جوں ہی ہوا سے رگڑ کھاتے ہیں شہاب ثاقب میٹیورز کے طور پر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ آصف بن برقیہ کا ان سائنسی قوانین کو شکست دینا اور نہ صرف اس حیران کن رفتار پر اپنا جسم ہوا کی رگڑ کے باوجود جلنے سے بچائے رکھنا بلکہ تخت شاہی کو بھی آنچ نہ آنے دینا یقیناً ان کی بہت بڑی کرامت ہے جو فقط الہامی کتاب کے علم ہی کی بدولت انہیں میسر آئی تھی۔